الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولضيفك عليك حقا ولربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. مائیں اور بہنیں، بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، یہ دین ہمیں اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے. یہ دین ہمیں میانہ روی کی تلقین کرتا ہے. یہ ہمارا جو دین ہے یہ افراط اور تفریط سے بالکل پاک، بالکل درمیانی راستہ دکھاتا ہے. درمیانی، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، بلکہ درمیانہ راستہ ہو. روزانہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اس میں یہی چیز مانگتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اس سیدھے راستے کی مزید تشریح کر رہے ہیں. سیدھا راستہ کون سا؟ مغضوب علیہم والا راستہ بھی نہیں اور ضالین والا راستہ بھی نہیں. نصارہ جو تھے وہ گمراہ ہو گئے اور یہودی جو تھے یہ مغضوب علیہم ہو گئے. ایک نے افراط والا راستہ اختیار کیا، دوسرے نے تفریط والا راستہ اختیار کیا، تو یہ دونوں کے دونوں سیدھے راستے سے ہٹ گئے. اور یہ جو امت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معتدل رکھا ہے اور درمیانی راستے کے اوپر رکھا ہے. اس لیے اس بات کو سمجھے جو میں آپ کو اس نشست کے اندر سمجھانا چاہ رہا ہوں. سمجھے اس بات کو. اعتدال والے راستے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں معتدل رہیں. ہر معاملے میں، چاہے دین کا معاملہ ہو چاہے دنیا کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں اعتدال وہ انسان کا حسن ہوتا ہے. اور اعتدال سے ہٹی ہوئی بات اور ہٹا ہوا کام یہ ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے انسان کو. وقتی طور پر تو انسان کو نقصان نہیں ہوتا، لیکن آگے چل کے اس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے. ہر معاملے میں ہم شریعت میں بھی غور کریں گے، کچھ چیزیں، کچھ مثالیں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا تو آپ کو خود اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ مطلب کیا ہے. ہماری شریعت نے ہم کو بالکل دین کا بھی نہیں رکھا اور بالکل دنیا کا بھی نہیں رکھا، بلکہ دنیا کمانے کی بھی تلقین کی، دنیا کی ضرورتیں پورا کرنے کی بھی ترغیب دی، اور ساتھ ساتھ میں دین کو ساتھ میں لے کر چلنے کی بھی ترغیب دی. دنیا کے کاموں کے اندر دیکھو، عورتیں جو گھروں میں کام کرتی ہے اس کے فضائل، مرد باہر نکل کے کام کرتے ہیں ان کے فضائل، دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے کے مستقل فضائل. تو دنیا کی بھی ترغیب دی، یعنی دنیا کی ضرورتیں پورا کرنے کی انسان کو تلقین کی کہ دنیا کی ضرورتیں بھی پوری ہو، اور ساتھ ساتھ میں انسان اپنے دین کو بھی ساتھ میں رکھے. ایسا نہ ہو کہ انسان مکمل دین یا علم کا ہو جائے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ انسان مکمل دنیا داری کا ہو جائے. کچھ دنیا داری بھی ہو، کچھ دینداری بھی ہو. دنیا داری حد میں اور دین داری بھی اعتدال کے ساتھ میں. جب بیوی گھر میں آتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ انسان ماں کو بالکل اگنور کر دے اور مکمل ہی بیوی کا ہو جائے. شریعت اس کو بھی پسند نہیں کرتی، اور شریعت اس بات کو بھی پسند نہیں کرتی ہے
کہ بس ماہی کی مانتے رہو اور بیوی کو مکمل ہی تم جھڑک کے رکھو، باتوں باتوں میں اس کو تانے دو، باتوں باتوں میں تم اس کو پریشان کرو، تکلیف پہنچاؤ، ٹارچر کرو، نہیں، بیوی کا بھی حق ہے، ماں کا بھی حق ہے۔ اسی طریقے سے شوہر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ شادی کے بعد عورت کسی اور کے گھر میں چلی گئی تو ایسا نہیں ہے کہ اب والدین کو مکمل ہی بھول جائے، ان سے رشتہ ختم کر دے، نہیں، جس طریقے سے شوہر کا حق ہے تو اسی طریقے سے والدین کے حقوق بھی باقی ہے۔ چنانچہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر اس عورت کی شادی ہو گئی اور شادی ہونے کے بعد شوہر جو ہے یہ اس بیوی کو اس کے والدین سے منع کرنے سے روک رہا ہے کہ بھئی تجھے اپنے امی ابا کے وہاں پہ اب نہیں جانے کا، تو فقہ میں باقاعدہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ہفتے میں ایک دن عورت کا اپنے والدین سے ملاقات کرنے کے لیے جانا یہ عورت کا حق ہے جو شریعت نے عورت کو دیا ہے۔ شوہر کے منع کرنے کے باوجود بھی عورت جا سکتی ہے، بالکل گنہگار نہیں ہوگی۔ شوہر کو حق بھی نہیں ہے اس عورت کو اس کا حق چھیننے کا، حق نہیں ہے، کیونکہ بھئی تمہارے گھر آ گئی تو تمہاری باندی اور تمہاری نوکرانی نہیں بن گئی ہے، وہ اس کے بھی اپنے حقوق ہے۔ تو یعنی میں یہ شریعت کا اعتدال آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ انسان بچے ہو گئے آپ کے، اب بچے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے آپ کے جو ہے نا بالکل ہی غلام ہیں اور بالکل ہی تمہارے ایسے محکوم ہے کہ تم جو چاہو حکم ان کے اوپر نافذ کرو، نہیں، شریعت نے جس طریقے سے بچوں کو والدین کے حقوق بتائے اسی طریقے سے والدین کو بچوں کو بھی حقوق بتائے، دونوں کو حقوق بتائے، بھئی تمہارا ان پر یہ حق ہے اور ان کا ان پر یہ حق ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ شوہر کو حاکمیت دی ہے بیوی کے اوپر تو ایسی حاکمیت دی ہو کہ شوہر جو چاہے منمانی کرتا رہے اپنی بیویوں کے اوپر، نہیں، شوہر کو بیوی کے حقوق سمجھائے اور بیوی کو شوہر کے حقوق سمجھائے، یہ شریعت کا اعتدال ہے، ہر ایک کو ہر ایک کے حقوق سمجھائے۔ اگر آپ کسی سے پڑھتے ہیں، آپ کو کسی سے علم حاصل ہوتا ہے، آپ شاگرد ہیں، وہ آپ کے استاد ہیں، تو استاد کو بھی مکمل آزاد نہیں چھوڑا اور شاگردوں کو بھی مکمل آزاد نہیں چھوڑا، استاد کو شاگردوں کے حقوق سمجھائے اور شاگردوں کو استاد کے حقوق سمجھائے، ہر ایک کو ہر ایک کے حقوق سمجھائے۔ اگر آپ حاکم ہو، کسی ملک کا حاکم ہے، کسی ضلع کا حاکم ہے، تو اس حاکم کو بھی آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ بھئی رعایا کے ساتھ میں جو چاہے ہم سلوک کرتے رہے، اب تو ہم حاکم بن گئے ہیں، جو چاہے قوانین نافذ کرے، نہیں، رعایا کو حاکموں کے حقوق بتائے اور حاکموں کو رعایا کے حقوق بتائے کہ بھئی دیکھو تم حاکم ہو، رعایا کی یہ حقوق ہے تمہارے ذمہ، ان حقوق کو اگر ضائع کرو گے تو تم ظالم سمجھے جاؤ گے، چاہے طاقت میں ہو، چاہے پاور میں ہو، لیکن اللہ کی نگاہوں میں، شریعت کی نگاہوں میں تم ظالم سمجھے جاؤ گے۔ یہ ہے اعتدال۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ہماری شریعت نے ہر ایک انسان کو دوسرے کے حقوق بنا کے معاملہ بالکل اعتدال پہ رکھا ہے، اور دین اور دنیا کو ساتھ میں رکھ کر بھی معاملے کو اعتدال پہ رکھا ہے۔ اس لیے اس بات کو اچھے طریقے سے ہم سمجھ لیں کہ دین میں ہر چیز اس کی جگہ پہ فٹ ہے، ہر چیز کو اس کا حق دو۔ وہ قصہ آپ لوگوں کے سامنے ہوگا کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ جا رہے تھے، بارش ہوئی تو وہ غار کے اندر چھپ گئے، رات وہاں پہ گزاری، اوپر سے چٹان آ کے گر گئے، غار کا منہ بالکل بند ہو گیا۔ اب کیا کرے بھائی، یہاں تو روشنی بھی نہیں آ رہی ہے، ہوا بھی نہیں آ رہی ہے، کچھ بھی نہیں آ رہی ہے، اب یہاں سے نکلنے کا کیا راستہ، یہاں سے نکلنے کا کیا راستہ؟ چنانچہ یہاں سے نکلنے کا راستہ وہ لوگ تلاش کرنے لگے۔ میری آواز پہنچ رہی ہے بھائی؟ جی الحمدللہ کلیئر ہے۔ جی جی جی۔ تو یہ لوگ جب بیٹھ گئے یہاں پہ تو اب ان میں سے ہر ایک نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ
انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، ہم تو غار کے اندر پھنس گئے ہیں، یہاں سے نکلے کس طریقے سے؟ تو ہر ایک نے کہا کہ اپنے اپنے اعمال کا واسطہ دو اللہ سے، اور اپنے اعمال کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو۔ تو جس کے پاس میں ایسا کوئی چھپا ہوا عمل تھا تو اس چھپے ہوئے عمل سے اس نے اس چھپے ہوئے عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی۔ دیکھو یہ وسیلہ، لوگ پوچھتے رہتے ہیں نا بھائی وسیلہ ثابت ہے کہ نہیں؟ اعمال کا بھی وسیلہ ہوتا ہے، بڑے لوگوں کا بھی وسیلہ ہوتا ہے، دونوں کے وسیلے اللہ کے یہاں پہ قبول کیے جاتے ہیں۔ اعمال کے وسیلے کی یہ دلیل ہے۔ بہرحال ایک نے کہا کہ اللہ پاک میرے والدین بہت بوڑھے تھے، میں جب رات کو کام کر کے آتا تھا تو پہلے میں اپنی والدہ کو دودھ پلاتا تھا بکری کا، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک مرتبہ آیا تو والدہ سو گئی تھی، میں دودھ لے کے کھڑا رہا، میرے بچے بھوکے تھے، میری بیوی بھوکی تھی، میں نے ان لوگوں کو نہیں دیا، صبح تک کھڑا رہا۔ صبح جب ہوئی والدہ اٹھی، میں نے پہلے اس کو دودھ پلایا، پھر اس کے بعد میرے بیوی بچوں کو دودھ پلایا۔ اے اللہ اگر تیرے یہاں پہ میرا یہ عمل پسند آ گیا ہو تو اس کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ فرما۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی، واقعی بات صحیح تھی، اللہ کو وہ عمل بہت پسند آ گیا تھا، تھوڑا سا کھل گیا۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ پاک میرے یہاں ایک نوکر کام کرتا تھا، پگار لیے بغیر چلا گیا، اس کے پھر آیا ہی نہیں، تو اس کی جو تنخواہ تھی اس تنخواہ سے میں نے ایک اونٹ خریدا اور اسی کو بڑھاتا 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 پورا اتنے اونٹ ہو گئی کہ پوری وادی بھر گئی۔ وادی بھرنے کے بعد پھر وہ ملازم آیا کہ بھی میری تنخواہ دو۔ میں نے کہا کہ بھی تیری تنخواہ یہ پوری وادی ہے، جتنے اونٹ ہیں سب لے کے جائیے، تیری ملازمت ہے، یہ تیری ملازمت ہے۔ اے اللہ اگر مجھے میرا یہ عمل پسند آ گیا ہو، میرا کے وسیلے سے میرا یہ عمل پسند آ گیا ہو، اس کے وسیلے سے میں آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ ہمارے لیے تھوڑی سی کشادگی پیدا فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قبول فرما لیا اور کشادگی پیدا ہو گئی۔ تیسرے نے کہا کہ اللہ پاک میری ایک چچا زاد بہن تھی، بہت مقروض تھی، حاجت پہ تھی، میرے سے قرضہ لینے کے لیے آئی، تو خوبصورت تھی، میں نے اس کو غلط کام کی دعوت دے دی، تو وہ مجبوری میں تیار تو ہو گئی، لیکن جب مجھے مکمل اس پر قابو مل گیا تو وہ رونے لگی۔ میں نے کہا کہ بھئی کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں صرف مجبوری میں کرا رہی ہوں، میں نے آج تک یہ کام نہیں کروایا، میں ڈر گیا اور سارے پیسے اس کو دے دیے اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ تیرے یہاں پہ اگر یہ عمل قبول ہو گیا ہو تو ہمارے لیے راستہ پیدا فرما دے۔ پوری چٹان کھل گئی۔ اس واقعے میں غور کرے تو اس واقعے میں یہ جو آخری چیز بتائی میں نے، انسان اور اس کے چچا زاد بہن کے درمیان غلط تعلقات کی، اس میں تو انسان کی معاشرت کو سمجھایا، اس میں انسان کے اخلاق کو سمجھایا گیا ہے، مزدور والی بات میں انسان کے معاملات کو سمجھایا گیا ہے، اور والدہ والی بات میں انسان کے معاشرت کو سمجھایا گیا ہے۔ یعنی اس میں سمجھایا گیا ہے کہ معاشرت، آپسی رہن سہن سے متعلق جتنی بھی حقوق ہے وہ دین سے خارج نہیں ہے، وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ معاملات یہ بھی دین کا حصہ ہے، اور اچھے اخلاق یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ سارے کے سارے دین کے حصے ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو ساتھ میں لے کر ہمیں چلنا ہے۔ اچھا، بہت سی مرتبہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز کو پکڑ کے ایسا بیٹھ جاتا ہے، جیسے میں آپ کو مثال دوں، میں کچھ مثالیں دوں گا آپ کو فقہ اور مسائل سے متعلق۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دوستی کرو اعتدال کے ساتھ، کسی سے دشمنی کرو اعتدال کے ساتھ۔ دوستی میں بہت آگے مت بڑھ جاؤ اور دشمنی میں بھی بہت آگے مت بڑھ جاؤ۔ کیوں؟ دوستی میں آگے اس لیے نہ بڑھو کہ دوستی میں اگر بہت زیادہ آگے بڑھ جاؤ گے، تمہیں پتہ نہیں ہے یہی انسان جس کو تم اپنا دوست اور فرینڈ بنا رہی ہو، یا دوست یا فرینڈ بنا رہے ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر تمہارا دشمن بن جائے، اور دوستی اور جذبے میں آ کے تم نے اپنے راز کی باتیں اسے کہہ دی، اور پھر یہ بعد میں چل کر دشمن بن کے تم کو بلیک میل کرتی رہے، پریشان کرتا رہے، تمہیں کیا نقصان پہنچائے تمہیں نہیں پتا۔ اس لیے بھی دوستی اعتدال میں ہی رکھو، اور کسی سے دشمنی کرنی ہو تو وہ بھی اعتدال میں ہو۔ ایسا نہیں کہ تم دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے، اس کو بہت نقصان پہنچایا، بہت بدنام کیا، بہت اس کو تکلیف پہنچائی، تمہیں نہیں پتا کہ یہی دشمن ایک وقت میں اگر تمہارا دوست بن گیا تو تمہیں پچھتاوا ہو کہ یار اتنا اچھا دوست تھا، اتنی اچھی دوست ہی ہونے والی تھی، میں نے اس کو کیا کیا نقصان پہنچایا۔ اس لیے دشمنی میں بھی حد پر رہو
اور دوستی میں بھی حد پر رہو، حد پر رہو، ہر چیز میں حد پہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کچھ باتیں آپ لوگوں کو سمجھاؤں، ان کے وہاں پہ ہر معاملہ اعتدال کے اوپر تھا، ہر معاملہ۔ جیسے جھوٹ بولنا ہے تو جھوٹ بولنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا حرام بھی ہے، جھوٹ بولنے والے سے فرشتے جو ہے نا بہت دور چلے جاتے ہیں، ساری وعیدیں آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن جھوٹ بولنے کی جو حرمت ہے وہ کیوں ہے، جھوٹ بولنا حرام کیوں ہے، اس پر غور کریں گے تو آپ کو جھوٹ کے معاملے میں اعتدال سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی میرے سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو اسی وقت میں نے یہ مسئلہ لکھوایا تھا، اس لیے میرے سامنے ہے یہ مسئلہ کہ بھائی جھوٹ بولنا حرام اس لیے ہے کہ جھوٹ بولنے سے کسی کو دھوکہ ہوتا ہے، کسی کو نقصان پہنچتا ہے، یا تو جانی نقصان پہنچتا ہے یا تو مالی نقصان پہنچتا ہے، اور جانی اور مالی نقصان پہنچا کے پھر کسی کو دھوکہ دینا یہ حرام ہے، اس وجہ سے جھوٹ بولنا حرام ہوا۔ اب اگر کسی جگہ پہ ایسا ہے کہ جھوٹ بولنے سے کسی کو دھوکہ بھی نہیں ہو رہا ہے اور کسی کا جانی مالی نقصان بھی نہیں ہو رہا بلکہ فائدہ ہو رہا ہے کسی کا، تو جھوٹ بولنا وہاں پہ حرام نہیں ہوگا، وہاں پہ جائز ہوگا۔ جیسے آپ نے مثال پڑھی ہوگی کہ میاں بیوی کے درمیان یا دو لوگوں کے درمیان جہاں پہ جھگڑا ہو تو ان لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ جھوٹ بولنے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے بلکہ کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے، فائدہ پہنچ رہا ہے کسی کو، دو لوگوں کے درمیان صلح ہو رہی ہے، دو لوگوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا ہو رہا ہے، تو پھر وہاں پہ جھوٹ بولنے کو شریعت نے جائز۔ جنگ کے ماحول کے اندر بھی انسان کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، وہاں پہ جھوٹ بولنا اپنے مفاد کے، اپنے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر لکھا تھا کہ حضرت نے، ایک عورت نے خط لکھا اور خط لکھ کے پوچھا کہ حضرت میں ابھی جس جگہ پہ نئی رہنے کے لیے آئے، بعض لوگ جو سیدھے سادے ہوتے ہیں تو ان کو لوگ بیوقوف بھی بہت بناتے ہیں، جھوٹ بول کے پریشان کر کے بیوقوف بھی بہت بناتے ہیں۔ تو یہ عورت بیچاری ایسی سیدھی سادی تھی تو اس نے لکھا کہ حضرت میں جہاں نئی رہنے کے لیے آئی ہوں تو عجیب ماجرے کے اندر پھنس گئی ہوں، پڑوسن آتی ہے وہ کہتی کہ ذرا چمچ دینا، ابھی لا کر دیتی ہوں، وہ جو چمچ لے کر گئی تو گئی، واپس آتا ہی نہیں ہے۔ دوسری آتی ہے کہیں اور سے کہ بھئی ذرا تپیلا دے دینا، مجھے ٹوپ دے دیجئے، میں تھوڑا سا کام کر کے پھر کل آپ کو لا کے دے دوں گی، تو اس کا کل جو ہے نا مہینوں ہو جاتا ہے، آتا ہی نہیں ہے۔ اس طریقے سے آدھا کچن تو میرا خالی ہو چکا ہے، اب میں کیا کروں؟ اب اگر کوئی آئے کہ بھئی مجھے فلاں چیز چاہیے اور میں یہ کہوں کہ میرے پاس میں نہیں ہے تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا، وہ جھوٹ حرام ہے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بھئی دیکھو، جھوٹ انسان بولے اپنے کو نقصان پہنچانے سے بچانے کے لیے، کہ میں نقصان سے بچ جاؤں، تو اپنے کو نقصان سے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ اپنا بچاؤ اور اپنا تحفظ ہے۔ اس لیے اگر معاملہ ایسا ہے تو جب بھی کوئی لینے کے لیے آئے بتا دو اس کو کہ بھی میرے پاس میں نہیں ہے، آپ کو جھوٹ کا گناہ نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو شریعت کا اعتدال بتا رہا ہوں کہ شریعت نے ہر معاملے میں اعتدال رکھا ہے۔ ہمارے طبقے کا اور ہمارے بہت سارے لوگوں کا ماجرا اصل یہ ہے کہ وہ ایک طرف کی چیز لے کے بالکل تعصب کے شکار ہو جاتا ہے۔ بھئی کسی بھی معاملے کے دونوں پہلو دیکھو، دونوں پہلو۔ اب غیبت ہے، غیبت کتنا بڑا گناہ ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ بھئی غیبت جو ہے نا وہ الغیبت اشد من الزنا، اور غیبت جو ہے وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کچھ مواقع ایسے ہیں کہ وہاں پہ غیبت کرنا جائز ہے۔ اگر آپ پہ کوئی انسان ظلم کر رہا ہے تو ظالم کی غیبت کرنا جائز ہے، اس لیے کہ ظالم کی تم ایسے انسان کے سامنے جا کے برائی کرو گے کہ جو تم کو ظالم کے ظلم سے بچا سکے گا، تبھی تو تم ظلم سے بچو گے، ورنہ کیسے بچ سکو گے؟ ظالم کی غیبت کرنا جائز ہے۔ ایک انسان بدعتی ہے یا گمراہ ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کی غیبت کرنا جائز ہے۔ تو یہ معاملے کا اعتدال ہو گیا۔ رشوت لینا ہے، حرام ہے،
رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنم میں، بالکل صریح حدیث ہے۔ لیکن اس کے اندر آج کل کا ہمارا جو معاشرہ ہے، خاص طور پر بعض ممالک کے اندر رشوت اتنی عام ہو گئی ہے کہ رشوت کے بغیر تم اپنے جائز حق کو بھی وصول نہیں کر سکتے، بلکہ رشوت دیے بغیر انسان اپنے کو نقصان سے بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ جیسے یہاں پہ ہمارے بمبئی کے اندر کچھ لوگوں نے مسائل پوچھتے رہتے کہ حضرت جو ڈاکیا آتا ہے خط لے کر تو وہ بھی پہلے کچھ لیتا ہے پھر اس کے بعد دیتا ہے، اگر ایک مرتبہ بھی اس کو نہ دو تو پھر رکھڑاتے رہیں گے، ہماری چیزیں بھی ضائع کر دیں گے، اور جو کام ہمارا ایک دن میں ہونے والا ہو وہ 3-4 مہینے لگا دیتے ہیں، اس طریقے سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو بھائی دے دو تھوڑا سا اور اپنا جائز حق وصول کر لو یا اپنے کو نقصان سے بچا لو۔ تو رشوت لینے والے کے لیے تو رشوت لینا حرام ہے، لیکن رشوت دینے والا اگر مجبوری میں دے رہا ہے اور اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے دے رہا ہے تو رشوت دینے کا گناہ اس کے اوپر نہیں ہوگا، وہ رشوت دینے کے گناہ سے بری ہے بالکل۔ اس لیے کہ رشوت لینا اور دینا حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سے کسی کا حق تلف ہوتا ہے۔ بھئی اگر زید کسی کے پاس میں گیا، کسی حاکم کے پاس کہ بھئی اتنا پیسہ لے لے اور فلاں کی زمین ہے میرے نام پہ کر دیتا، تو اس حاکم نے رشوت لی اور اس انسان نے رشوت دی، اس رشوت کے لین دین کے اندر کیا ہوا؟ کسی کا حق مارا گیا، تو اس بنیاد پر یہ رشوت حرام ہے۔ لیکن اگر کسی کا حق مر نہیں رہا ہے بلکہ میں خود نقصان سے بچ رہا ہوں، اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے مجھے رشوت دینی پڑ رہی ہے، تو پھر اس رشوت دینے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے شریعت کا اعتدال۔ ایک دو مثالیں اور سمجھاؤں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں، 2۔ تو ان کے جو مریدین تھے ان دیہات سے آتے تھے، بڑے سیدھے سادے لوگ ہوتے تھے، ان کو پتا تھا کہ حضرت کی 2 بیویاں ہیں، تو وہ کوئی بھی چیز لے کر آتے تھے وہ 2 لے کر آتے تھے، اس لیے کہ آئے گی تو حضرت دونوں گھروں میں بھیجیں گے، ایک آئے گی تو حضرت کو تکلیف ہوگی۔ تو ایک دیہاتی آیا 2 تربوز لے کے، 2 تربوز، اور دونوں تربوز حضرت کے سامنے رکھ دیے کہ حضرت آپ کی 2 بیویاں ہیں تو اس لیے میں دونوں کے لے کے لے کر آیا ہوں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ دونوں میں سے کون سا میٹھا ہے اور کون سا پھیکا ہے؟ بھی اگر تم کہہ رہے ہو کہ ایک تربوز اس کے گھر میں بھیج دو، ایک تربوز اس کے گھر میں بھیج دو، اب مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ جو تربوز اس کے گھر میں بھیجا وہ پھیکا ہوگا، جو تربوز دوسری کے گھر میں بھیجا وہ میٹھا ہوگا، تو انصاف کہاں سے ہوا؟ تو دونوں میں سے میٹھا کون سا ہے، پھیکا کون سا ہے؟ تو وہ دیہاتی ہوتے ہیں، وہ کہنے لگا کہ اجی حضرت میں کیا تربوز میں گھسا تھوڑی پڑا تھا، مجھے کیا پتا کہ کون سا پھیکا ہے کون سا میٹھا ہے۔ حضرت نے کہا کہ اچھا جب تمہیں پتا نہیں ہے تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت نے دونوں تربوز کو آدھے کروایا، اس تربوز کو آدھا کروایا، اس تربوز کو آدھا کروایا، اور دونوں جگہ آدھے کر کے بھیجے، تاکہ دونوں میں سے ایک اگر میٹھا ہو تو دوسرے کو بھی میٹھا پہنچ جائے، ایک کے پاس پھیکا چلا جائے تو دوسرے کے پاس بھی پھیکا چلا جائے۔ یہ ہے ہر معاملے میں کسی بھی چیز کو اعتدال کی نگاہ سے دیکھنے کا تصور، اس کی بہت کمی ہے لوگوں میں، بہت کمی۔ بعض لوگ بڑے کچے کام کے ہوتے ہیں، کسی کی بات سن لی ارے بھائی ہو نہیں، کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی انسان تمہارے پاس میں آیا ایک آنکھ پھوڑ کے اور رونے لگا کہ ارے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، تو فوراً اس کی بات پہ یقین مت کر لو، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے 2 آنکھیں پھوڑ کر آیا ہو۔ میرے یہاں تو بڑے عجیب و غریب معاملات آتے ہیں، کبھی بیوی کی طرف سے کبھی شوہر کی طرف سے، تو جو بھی آتا ہے تو میں فوراً کبھی بھی اس کی حمایت میں نہیں جاتا جب تک دوسرے کی بات نہ سن لوں، جب تک دوسرے کی بات نہ سن لوں تب تک کسی کی بھی طرفداری نہیں، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو کوئی بھی ہو۔ تو معاملے کو بالکل اعتدال کے ساتھ میں انسان اپنی زندگی بھی اعتدال کے ساتھ میں گزارے۔ اب حضرت ہی کا ایک اور ملفوظ آپ لوگوں کو سناؤں، بڑا عجیب لگے گا آپ لوگوں کو۔ حضرت کے علوم بھی بہت عجیب تھے۔ آج کل ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی اپنے کو کسی سے افضل نہ سمجھو، تو ایک عام چیز ہے کہ ظاہر سی بات ہے سب مجھ سے اچھے ہیں، سب مجھ سے اچھے ہیں،
اپنے کو کسی سے اچھا مت سمجھو۔ دیکھو اس معاملے کے اندر بھی اعتدال دیکھو کیا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں کہ ایک ڈاکٹر ہے اور دوسرا انسان ڈاکٹر نہیں ہے، تو جو انسان ڈاکٹر ہے وہ اپنے کو ڈاکٹر سمجھے اور دوسرے کو ڈاکٹر نہ سمجھے، تو اس میں کون سے تکبر کی بات ہو گئی بھائی؟ ایک انسان مالدار ہے اور دوسرا مالدار نہیں ہے کوئی انسان، تو مالدار تو اپنے آپ کو دوسروں سے تو مال کے اعتبار سے تو اچھا سمجھے گا ہی، اس لیے کہ اس کے پاس مال ہے، دوسرے کے پاس مال نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک انسان اگر عالم ہے یا کوئی عورت عالمہ ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے کو اس انسان کے مقابلے میں جو جاہل ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے یہ تو سمجھے کہ بھئی میں عالم ہوں، یہ عالم نہیں ہے، میں عالمہ ہوں، یہ عالمہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک فطری چیز ہے، اس میں تکبر کہاں سے ہوا؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کو دوسروں سے اکمل سمجھنا تو جائز ہے لیکن افضل سمجھنا جائز نہیں ہے۔ تمہارے اندر کوئی کمال ہے تو تم یہ سمجھو کہ ہاں بھئی میرے اندر یہ کمال ہے، دوسرے کے اندر یہ کمال نہیں ہے، جائز ہے۔ جیسے اگر کسی کے پاس 2 آنکھ ہو اور کسی کے پاس ایک ہی آنکھ ہو تو 2 آنکھ والا ظاہر سی بات ہے کمال میں بڑھا ہوا ہے ایک آنکھ والے کے مقابلے میں، تو یہ 2 آنکھ والا اپنے آپ کو ایک آنکھ والے سے کمال میں بڑھا ہوا سمجھے تو جائز ہے، اس میں ناجائز ہونے کی کون سی بات ہے؟ اللہ کی ایک زائد نعمت ہے اس کے پاس میں، تو اپنے آپ کو کمال میں بڑھا ہوا سمجھنا یہ الگ چیز ہے اور اپنے آپ کو افضل سمجھنا یہ الگ چیز ہے۔ تو دوسروں سے اکمل سمجھنا تو جائز ہے کہ میں کمال والا ہوں، لیکن دوسروں سے افضل سمجھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ افضلیت کا تعلق، افضل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے یہاں مقبولیت، اور اللہ کے یہاں مقبولیت ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ کس کو ہے، مجھے بھی نہیں پتا، آپ میں سے بھی کسی کو نہیں پتا کہ کون اللہ کی نگاہوں کے اندر کتنی فضیلت والی ہے اور کتنا فضیلت والا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ تو فضیلت چھپی ہوئی چیز ہے، تو ہم کیسے اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھ سکتے ہیں؟ اور کمال جو ہے نا وہ ظاہری چیز ہے، نظر آ رہی ہے کہ بھئی یہ انسان ڈاکٹر ہے، فلاں انسان کے پاس ڈاکٹر ہی نہیں ہے، تو ڈاکٹر اپنے اس کمال میں دوسرے سے اپنے آپ کو کمال والا سمجھے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ نظر آ رہا ہے نا کہ اس کے پاس یہ کمال ہے، دوسرے کے پاس یہ کمال نہیں ہے۔ کوئی عالم ہے تو اس کے پاس علم کا کمال ہے، دوسرے کے پاس نہیں ہے، تو علم کا کمال نظر آ رہا ہے نا۔ تو اس علم کے کمال میں یہ سمجھنا کہ بھی میرے پاس یہ کمال ہے، فلاں کے پاس یہ کمال نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضلیت جائز نہیں ہے، افضل سمجھنا اپنے آپ کو۔ یہاں تک کہ ایک عالم ہو، اس عالم کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے جاہل کے مقابلے میں اپنے آپ کو افضل سمجھے، اس لیے کہ عالم ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ افضل بھی ہو دوسروں کے مقابلے میں۔ ممکن ہے کسی عام انسان کے دل میں وہ چنگاری ہو، ایسے اعمال ہو، اللہ کی نگاہوں میں اس کی ایسی محبوبیت اور مقبولیت ہو جو عالم کی بھی نہ ہو، اس لیے عالم ہونے کے لیے بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے سے افضل ہو۔ افضلیت کا معاملہ بالکل چھپا ہوا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ، اس لیے اپنے آپ کو اکمل سمجھو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل سمجھو یہ حرام ہے۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی کی ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک خوبصورت عورت ہے اور اس کے چہرے کے اوپر تلک لگا ہوا ہے، سیاہی جو ہوتی ہے سیاہی، تو وہ سیاہی جو لگی ہوئی ہے وہ عارضی ہے، وہ چہرہ دھوئے گی سیاہی ختم ہو جائے گی اور اس عورت کا اصل حسن سامنے آ جائے گا۔ تو اصل کے اعتبار سے وہ خوبصورت ہے اور سیاہی تو وقتی طور پر تھی۔ اسی طریقے سے ایک انسان بدصورت ہے اور اس نے میک اپ کیا ہوا ہے، ایک عورت جو ہے بدصورت ہے، اس نے میک اپ کیا ہوا ہے، تو وہ اصل کے اعتبار سے بدصورت ہے، میک اپ صرف عارضی ہے، چہرہ دھوئے گی تو میک اپ ختم ہو جائے گا، بدصورتی ظاہر ہو جائے گی۔ تو بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اوپر علم کا، بزرگی کا، دین کا ایک میک اپ چھڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہوں میں اس کا دل اور اس کا اندرون اتنا خراب ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے اس کے اس میک اپ کو ختم کر دے اور اس کی اصلیت لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے،
اور ایک انسان بظاہر کالا نظر آ رہا ہے، بظاہر اس کے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں، بظاہر اس کی طبیعت اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن اس کا دل اتنا اچھا ہے، اس کے اندر کی کچھ چیزیں اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ جب چاہے اس کو ظاہری گناہوں سے، غفلت سے ہٹا کے اس کو اپنا محبوب بنا لے اور اس کا اصل حسن سامنے آ جائے۔ تو یہ چیزیں چھپی ہوئی، اس لیے اپنے آپ کو کسی سے افضل سمجھنا یا کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنا یہ ہرگز بھی جائز نہیں ہے۔ چاہے ظاہری اعتبار سے، دینی اعتبار سے ہم بہت بڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے یہاں پہ کس کا کیا مقام ہے، یہ ہمیں نہیں پتا۔ اس لیے ہر معاملے کے اندر اعتدال، اسی اعتدال کو سمجھانے کے لیے جیسے آپ نے فریج دیکھی ہوگی نا، فریج اس فریج میں ہر چیز کو رکھنے کے لیے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ انڈا رکھنے کے لیے بھی ٹرے ہوتی ہے، دودھ رکھنے کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے، اور اگر آئس کریم وغیرہ ہو اس کو تھوڑا سا اور ٹھنڈک کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے، دوسری چیزیں رکھنی ہو اس کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے۔ تو جس طرح فریج میں ہر چیز کو رکھنے کے لیے جگہیں الگ الگ ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنی زندگی میں ہر چیز کے لیے کھانے بنا کے رکھنے چاہیے۔ اپنی جسمانی صحت کی بھی ہم فکر کریں، اپنے اللہ کی عبادت کی بھی ہم فکر کریں۔ کوئی ہم سے ملنے کے لیے آئے تو ہنسی خوشی مسکرا کر اس سے ملاقات کرے، کسی سے دوستی بھی کرے حد میں رہ کر کرے، اور کسی سے دشمنی بھی کرے تو حد میں رہ کر کرے۔ دینا بھی اللہ کے لیے ہو، لینا بھی اللہ کے لیے ہو۔ دنیا کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، دین کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، ہر کام کے لیے ہم کھانے بنا کے رکھیے اپنی زندگی میں۔ تو یہ ہے اعتدال والا راستہ۔ قرآن کریم کی یہ آیت میں قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ آیت میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں، اور پھر میں نے ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی تو اس حدیث کا خلاصہ آپ کو سمجھا دوں۔ اس حدیث اور ایک قرآن کریم کی آیت، ان دونوں کے اندر اسی اعتدال کو سمجھایا گیا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے یہاں سے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو قبلوں کی بنیاد رکھی تھی، دو قبلوں کی، ایک بیت المقدس کی اور دوسرا بیت اللہ کی۔ ان دونوں قبلوں کی بنیاد جو ہے یہ حضرت ابراہیم نے رکھی ہے، دونوں کی۔ 40 سال پہلے بیت اللہ کی بنیاد رکھی اور 40 سال کے بعد بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ یہ بخاری کی ایک روایت ہے، اس میں بالکل واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ بیت اللہ کی جو بنیاد رکھی، یہ اپنے بیٹے اسماعیل کی جو اولاد ہے وہ ان کا قبلہ بنا بیت اللہ، اور بیت المقدس کی جو بنیاد رکھی تو یہ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے اسحاق، تو یہ بنی اسحاق کا قبلہ بنا، اسحاق کے بیٹوں کا۔ اسحاق کا نام ہی اسرائیل تھا، اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل کہو یا بنی اسحاق کہو، دونوں ایک ہی ہے۔ بنی اسرائیل یا بنی اسحاق کا قبلہ کس کو بنایا؟ بیت المقدس کو، اور پھر بنی اسماعیل جو تھے جس کے اندر عرب تھے پھر مسلمان ہوئے، ان کا قبلہ بیت اللہ بنا۔ یہ جو عام طور پر بات کہی جاتی ہے کہ بیت المقدس کی بنیاد حضرت سلیمان علیہ السلام نے رکھی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ بیت المقدس کی بنیاد بھی حضرت ابراہیم نے ہی رکھی ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی بنیاد رکھی، اور پھر حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں اسی مسجد نبوی کے اندر تھوڑی سی توسیع کی، بس یہی مثال سمجھ لو کہ بیت المقدس کی بنیاد رکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور ان کے بعد آنے والے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی بیت المقدس میں توسیع کی ہے، بس یہ ہے۔ ورنہ بانی بیت المقدس کے، بیت اللہ کے دونوں جگہوں کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ بہرحال میں بتانے یہ چاہ رہا تھا کہ جب اسلام آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، صحابہ کرام بھی مکہ میں تھے، تو مکہ کی 13 سالہ زندگی میں مسلمانوں کا جو قبلہ تھا وہ بیت اللہ تھا۔ بیت اللہ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھتے تھے، جو کعبہ ہے اسی کی طرف۔ پھر جب ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ منورہ آ گئے
تو مدینہ منورہ آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ تم لوگ بیت المقدس کی طرف دیکھ کے نماز پڑھو، بیت المقدس کی طرف۔ چنانچہ مدینہ آنے کے بعد تقریباً 16 یا 17 مہینے تک مسلمانوں کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، اور 16 یا 17 مہینے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ بھی اب تمہارا جو اصل قبلہ تھا بیت اللہ، اسی کی طرف تم لوگ نماز پڑھنا شروع کر دو۔ بیت المقدس جو قبلہ تھا وہ تمہارا ختم ہو گیا۔ اب اس پورے تناظر کے اندر بڑی عجیب کشمکش، تو یہ کیا؟ مسلمانوں کا اصل قبلہ تو بیت اللہ ہی تھا، تو بیت المقدس کی طرف دیکھ کے نماز کیوں پڑھائی گئی؟ تو اس کا جواب، جب بیت المقدس سے قبلہ ہٹا بیت اللہ کی طرف، تو اس وقت میں کچھ لوگوں نے، یہودیوں نے اعتراض کیا۔ یہودیوں نے یہ اعتراض کیا کہ دیکھو، اب تک تو بیت المقدس کی طرف دیکھ کے نماز پڑھتے تھے، اب بیت المقدس میں کیا خرابی آ گئی کہ تم نے وہاں سے منہ موڑ لیا؟ بیت المقدس تو تمام بنی اسرائیل کے انبیاء کا قبلہ رہا ہے، یقیناً یہ تم لوگوں کا بنی اسرائیل کے انبیاء اور بنی اسرائیل کی امت کے ساتھ میں حسد، عداوت اور بغض اور نفرت ہے، جس کی وجہ سے تم نے ہمارے قبلے کو چھوڑ دیا اور بیت اللہ کی طرف چہرہ کر لیا۔ یہ یہودیوں نے کہا، جس کو اللہ کہتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جس قبلے پر وہ تھے اس قبلے سے کس چیز نے ان کو ہٹایا، اسی قبلے پہ رہتے ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دو طریقے سے دیا، ایک تو حاکمانہ جواب دیا، حاکمانہ، اور دوسرا حکیمانہ جواب دیا۔ حاکمانہ جواب تو یہ دیا کہ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ قبلہ تمہارے باپ کا تھوڑی ہے، تو ساری جہتیں تو اللہ کی ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے، وہ جس کو چاہے جس طرف کو کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دے، تمہاری ذاتی ملکیت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حاکمانہ جواب دیا کہ مشرق بھی میرا ہے، مغرب بھی میرا ہے، میں جس کو جس طرف پھیر لوں۔ دوسرا جواب اللہ تعالیٰ نے حکیمانہ دیا، حکیمانہ دو جواب دیے۔ ایک جواب تو یہ دیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ سمجھنا ہے، بس موضوع سے متعلق یہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ ہم نے تم کو بیت اللہ جو تمہارا اصل قبلہ تھا اس قبلے سے ہٹا کر بیت المقدس کی طرف جو رخ کروایا 16-17 مہینے تک، وہ صرف اس لیے تاکہ تمہارے اندر اعتدال پیدا ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم کو ہم ایک معتدل امت بنانا چاہتے تھے۔ معتدل امت کس طرح بنانا چاہتے تھے؟ معتدل امت اس طریقے سے بنانا چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کے اندر تو مذہبی تعصب تھا کہ بھی ہمارے نبی ہے تو ہم اپنے نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور کو کیوں مانیں گے۔ مذہبی تعصب کی بنیاد پر وہ بیت المقدس کے علاوہ کسی اور قبلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ یہ مذہبی تعصب تھا، اور مذہبی تعصب ہی کی بنیاد پر انہوں نے حضور کو بہت نقصان پہنچایا، حضور کو نبی بھی نہیں مانا۔ یہ بنی اسرائیل کا مذہبی تعصب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس امت کو اس مذہبی تعصب سے نکال کر ایک اعتدال پیدا کرنا چاہتے تھے۔ کیا؟ وہ یہ کہ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے اور اب قبلہ بیت المقدس کی طرف کر دیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے بیت المقدس کی طرف دیکھ کر جو نماز پڑھی جا رہی ہے تو فطری طور پر چونکہ ہم اس کی طرف دیکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو بیت المقدس والے قبلے کی محبت اور عظمت بھی دل کے اندر آ گئی۔ بیت المقدس کی طرف دیکھ کر نماز پڑھنے والے جتنے انبیاء بنی اسرائیل ہے ان تمام کی محبت بھی فطری طور پر دل کے اندر آ گئی، اور ان بنی اسرائیل کی امتوں کی محبت بھی فطری طور پر دل میں آ گئی، بھی یہ تو ہمارے ہی ہے، ان کا بھی یہی قبلہ تھا، ہمارا بھی یہی قبلہ ہے۔ تو اس طریقے سے امت کو 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف متوجہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو مذہبی تنفر اور مذہبی تعصب سے باہر نکال دیا۔
اب یہ امت معتدل ہو گئی. بنی اسرائیل کے لوگوں نے تو کیا کیا کہ بھئی ہم اپنے انبیاء کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، محمد کو نہیں مانتے. لیکن یہ امت کیا کہتی ہے کہ ہم سارے انبیاء کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. بنی اسرائیل کیا کہتے ہیں کہ ہمارا تو قبلہ صرف بیت المقدس، ہم تو بیت اللہ کو بھی نہیں مانتے. لیکن یہ امت کیا کہتی ہے کہ بیت اللہ بھی ہمارا قبلہ ہے، بیت المقدس بھی ہمارا قبلہ ہے، دونوں ہمارے قبلے ہیں. ہم بیت المقدس سے نفرت کیوں کریں، ابھی ہمارا قبلہ ہے. تو غرض یہ ہے کہ امت کے اندر اعتدال پیدا ہو گیا آسمانی کتابوں کے بارے میں، کہ گزشتہ جتنی کتابیں اتری ہے سب اللہ کی طرف سے اتری ہے، اور بنی اسرائیل نے مذہبی تعصب کی بنیاد پر قرآن کا انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف رخ پھیر کر اس امت کے اندر سے افراط اور تفریط کو نکال دیا اور اعتدال پیدا کر دیا. مذہبی تعصب بھی ختم، بنی اسرائیل سے بھی محبت، بنی اسرائیل کے انبیاء سے بھی محبت، بنی اسرائیل کی کتابوں سے بھی محبت، بنی اسرائیل کے قبلے سے بھی محبت. اس اعتدال کو پیدا کرنے کے لیے یہ 16-17 مہینے تک اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھائی. یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اچھا، اب یہاں پہ ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت کے اندر یہ اعتدال پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کی کیا حکمت ہے امت کے اندر اعتدال پیدا کرنے کی، کہ امت کے اندر ایسی اعتدال پسندی آ جائے کہ وہ گزشتہ انبیاء بنی اسرائیل سے بھی محبت کرنے لگے، بیت المقدس کے قبلے سے بھی محبت کرنے لگے، بنی اسرائیل سے بھی محبت، یعنی دشمنی نہ رہے، بنی اسرائیل سے محبت نہیں تو دشمنی بھی نہ رہے، اور انبیاء بنی اسرائیل سے محبت ہو جائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ کل قیامت کے میدان میں تم لوگوں کے خلاف گواہی دے سکو. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کا میدان ہوگا تو قیامت کے میدان میں سارے بنی اسرائیل کے انبیاء آئیں گے، اور انبیاء بنی اسرائیل کی امتیں بھی آئیں گی. اللہ تعالیٰ کے دربار میں بنی اسرائیل کے انبیاء اور ان کی امتوں کے درمیان شدید اختلاف ہوگا. اختلاف یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے انبیاء بنی اسرائیل سے کہ تم نے میرے پیغامات ان لوگوں تک پہنچائے تھے؟ انبیاء کہیں گے کہ اللہ پاک ہم نے پہنچائے تھے. اور یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ کہیں گے کہ اللہ پاک کی جھوٹ کہتے ہیں، انہوں نے تو ہم تک آپ کی کوئی بات نہیں پہنچائی. اب یہ ہو گیا ٹکراؤ، جس طرح دنیا کی عدالتوں میں ہوتا ہے نا، کہ ایک طرف کا فریق کچھ کہتا ہے، دوسری طرف کا فریق کچھ کہتا ہے. تو ایسے موقع پر کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ مدعی جو ہے اس کو گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں. تو حشر کے میدان میں انبیاء اپنی بات پیش کر رہے ہیں، امتیں ان کی مخالفت کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھیں گے کہ بھی تمہارے پاس کوئی گواہ ہو تو لاؤ. تو بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہے وہ گواہی کے طور پر اس امت کو پیش کریں گے کہ حضرت یہ امت ہے، یہ ہمارے حق میں گواہی دے گی. چنانچہ یہ امت جو ہے یہ انبیاء بنی اسرائیل کے حق میں گواہی دے گی کہ اللہ پاک ان لوگوں نے آپ کی بات ان امتوں تک پہنچائی ہے. یہ گواہی دینی ہے کس کو؟ اس امت کو. اب دیکھو مزے کی بات آپ کو سمجھاؤں. گواہی جب عدالت میں دی جاتی ہے نا تو اس کے لیے دو بنیادی اصول دھیان میں رکھو. دو بنیادی اصول. ایک اصول تو یہ ہے کہ گواہ جو ہے یہ مدعی کا کوئی قریبی رشتہ دار نہ ہو. باپ ہے، اس کا مقدمہ ہے، تو باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوگا. شوہر ہے تو شوہر کے حق میں بیوی کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہاں پہ اندیشہ ہے کہ یہ بیجا طرفداری کر سکتے ہیں. بیجا طرفداری کہ بھئی باپ جھوٹا ہے پھر بھی زبردستی بچے ان کے حق میں گواہی دے رہے تھے کہ ہمارا باپ ہے. شوہر جھوٹا ہے پھر بھی زبردستی بیوی اس کے حق میں گواہی دے سکتی ہے، کیونکہ محبت کا تعلق ہے، غائب درجہ محبت کا تعلق ہے. اس لیے جو انتہائی قریبی ہو، غائب درجہ جن سے محبت ہو، ان کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. ایک اصول. دوسرا اصول کہ جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے تو اس مدعا علیہ کی دشمنی نہ ہو گواہوں کے دلوں میں. اس لیے کہ اگر گواہ جو ہے یہ مدعا علیہ کی جن کے خلاف مقدمہ کیا جا رہا ہے اس کے اگر دشمن ہوں گے تو اس میں یہ خطرہ ہے کہ اس دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے، دشمنی نکالنے کے لیے یہ کسی اور کے حق میں گواہی دے رہے ہیں تاکہ مدعا علیہ پریشان ہو. چنانچہ عدالت کا یہ اصول ہے اسلامی عدالت کا
کہ اگر مدعا علیہ نے پروف کے ساتھ میں ثابت کر دیا کہ یہ جو گواہ آئے ہیں یہ میرے دشمن ہیں اور یہ دیکھو یہ خاندانی دشمنی ہے، میں ثابت کر دیتا ہوں، اگر اس نے ثابت کر دیا تو پھر ان دشمنوں کی گواہی کا بھی اعتبار نہیں ہوگا، دونوں چیزیں۔ تو اب دیکھو حشر کے میدان میں اس امت کو گواہ بننا ہے، اب یہ گواہ کے اندر دونوں چیزیں ہونی ضروری ہے کہ وہ جس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں اس سے غائب درجہ محبت نہ ہو، اور دوسرا جس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں ان سے دشمنی نہ ہو۔ چنانچہ دیکھو امت کے اندر دونوں چیزیں ہیں، امت کو غائب درجہ محبت کس سے ہے؟ اپنے نبی سے ہے، اور باقی انبیاء بنی اسرائیل سے ایک عام محبت کا تعلق ہے، عام، اس لیے کہ اتباع تو ہم اپنے نبی ہی کی کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے انبیاء کے حق میں گواہی معتبر ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اصل ہمارا جو تعلق ہے غائب درجے کا اتباع کا، اور آگے کا جو تعلق ہے وہ تو اپنے نبی سے، باقی انبیاء سے ایک عام تعلق اور محبت کا ہے۔ اور بنی اسرائیل اور انبیاء بنی اسرائیل کی قوموں کے خلاف بھی ہماری گواہی کا اعتبار کیا جائے گا، اس لیے کہ ہم بنی اسرائیل سے نفرت بھی کہاں کرتے ہیں؟ اگر ہمیں نفرت ہوتی تو ہم بیت المقدس کی طرف دیکھ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر ہم ان سے دشمنی کرتے تو ہم بیت المقدس کی طرف دیکھ کے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ تو بیت المقدس کی طرف منہ پھیر کر انبیاء بنی اسرائیل سے محبت پیدا کی گئی اور بنی اسرائیل سے دشمنی ختم کی گئی، دشمنی ختم کرو تاکہ تم گواہ بن سکو، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ ہے اصل مطلب اس کا۔ چنانچہ دیکھیے آپ لوگوں نے روایت پڑھی ہوگی، ماشاءاللہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، یہ جو گواہ ہے نا، یہ جو امتیں انبیاء کی، یہ جرح کریں گے گواہوں کے اوپر، اس امت محمدیہ پر جرح کیا کریں گے؟ یہ جرح نہیں کریں گے کہ اللہ پاک یہ تو ہمارے دشمن تھے اس لیے ان کی گواہی ہمارے خلاف معتبر نہیں ہوگی، یہ جرح نہیں کریں گے، جرح یہ کریں گے کہ اللہ پاک یہ تو ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں، ہمارے خلاف کیسے گواہی دے رہے اور انبیاء کے حق میں کیسی گواہی دے رہے، جرح یہ کریں گے، اس لیے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ امت ہم سے بغض اور نفرت نہیں کرتی، ہاں بس یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں نہیں تھی۔ چنانچہ اس جرح کا پھر جواب احادیث کے اندر ہے، وہ بہت لمبی تفسیر ہے، میں تو آپ کو صرف یہاں پہ یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے ہر معاملے میں اعتدال کو پسند کیا ہے، اسی اعتدال کو پیدا کرنے کے لیے یہ بات کہی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ حدیث آپ لوگوں کو سنا دوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ میں صحابہ کرام آ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کروایا تھا کہ مکہ سے آنے والے مہاجر اور مدینہ میں رہنے والے انصاری، ان دونوں کے درمیان مواخات اور بھائی چارگی قائم کروا دی تھی، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، ایک مہاجری ایک انصاری، ایک مہاجری ایک انصاری۔ تو حضور نے حضرت سلمان فارسی کی مواخات کرائی تھی ابو الدرداء سے، ابو الدرداء یہ انصاری صحابی ہے اور سلمان فارسی مہاجر صحابی ہے، تو سلمان فارسی کا جو ہے نا وہ ابو الدرداء کے گھر میں آنا جانا لگا رہتا تھا، کبھی رہتے بھی تھے، کھانا پینا وغیرہ سب کچھ ان کے گھر پہ رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ سلمان فارسی جو تھے ابو الدرداء کے گھر میں گئے تو ان کی بیوی ام درداء یہ کھڑی ہوئی تھی، بالکل بوسیدہ لباس میں، کوئی اچھی ہیئت نہیں۔ تو سلمان فارسی نے پوچھا کہ بھابھی آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ تھوڑا سا اچھے بن سور کے رہنا چاہیے آپ کو تاکہ ہمارے بھائی آئے تو ان کو اچھا لگے، بھائی آئے تو ان کو اچھا لگے، جیسے آج کل کے ہمارے یہ تو صحابیان نے تو اپنا عذر پیش کیا، وہ آگے بیان کر رہا ہوں، لیکن اس زمانے کے اندر بھی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر عورت رہتی ہے کہ بالکل پراگندہ حالت میں اور باہر نکلتی ہے تو بن ٹھن کے نکلتی ہے، ارے بن ٹھن کے نکلے ہو کس کو دکھانے کے لیے، اور گھر میں پراگندہ رہتے ہو کیوں؟ گھر میں اچھے بن کے رہو تاکہ شوہر آئے تو اس کو اچھا لگے، اور باہر تو سادگی کے ساتھ میں نکلنے کا حکم ہے۔ بہرحال تو ام درداء نے کہا کہ ارے سلمان کیا کہوں، تمہارے بھائی کو ہمارے اندر کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، ہم کیا بن ٹھن کے کریں، وہ تو آتے ہیں گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی چیزوں کے اندر مشغول رہتے ہیں، ہماری طرف وہ دھیان ہی نہیں دیتے، تو میں بن سور کے بیٹھوں بھی تو کس کے لیے بیٹھوں؟ اب صحابیہ نے تو یہ عذر پیش کیا کہ بھی یہ آتے ہیں تو عبادت وغیرہ ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں، اور اس زمانے کی اگر کوئی بیوی ہو تو اس کے لیے تو یہ عذر ہوگا بھئی یہ تو گھر میں آتے ہیں تو موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں،
گھر میں آتے ہیں تو غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو تو گھر میں اچھا ہی نہیں لگتا ہے۔ آج کل کے شوہروں کے لیے یہ عذر ہوگا کہ بھی گھر کے اندر آ کے دنیا کے کام شروع ہو جاتے ہیں، ہماری طرف دھیان نہیں۔ بہرحال سلمان فارسی نے کہا کہ ٹھیک ہے آنے دو، میں ان کو سمجھاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو الدرداء آئے۔ ابو الدرداء آئے، ابو الدرداء نے کہا کہ ارے بھائی سلمان ٹھہرو ٹھہرو، آپ کے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ کھانا لے کر آیا، دسترخوان بچھایا اور سلمان فارسی سے کہا کہ بھائی اب کھانا شروع کریں۔ سلمان فارسی نے کہا کہ بھائی آپ بھی کھاؤ ہمارے ساتھ، ابو الدرداء سے کہا۔ ابو الدرداء نے کہا کہ بھائی میں تو روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں اس لیے نہیں کھا سکتا۔ سلمان فارسی نے کہا کہ تم کو روزہ توڑنا پڑے گا اور میرے ساتھ کھانا کھانا پڑے گا۔ چنانچہ یہ ترمذی کی روایت سنا رہا ہوں آپ کو، وہ ترمذی کی۔ چنانچہ سلمان فارسی نے ابو الدرداء کا روزہ توڑوایا اور اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ یہاں رک کے مسئلہ سمجھا دوں آپ لوگوں کو کہ یہ روزہ نفل تھا، رمضان کا فرض یا واجب روزہ نہیں تھا، اور نفل روزہ مہمان کے خاطر توڑنا جائز ہے، بعد میں پھر اس کے قضا کر لیں۔ بہرحال رات ہوئی تو سلمان فارسی کے لیے تو گدا ودا بچھا کے سلمان فارسی کو کہا ابو الدرداء نے کہ تم سو جاؤ، اور وہ خود مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگے۔ تو سلمان فارسی نے کہا کہ ابو الدرداء کیا کر رہے ہو؟ بولا بھائی میں رات بھر نماز پڑھتا ہوں۔ سلمان فارسی نے کہا کہ میں آپ کو نماز پڑھنے نہیں دوں گا، سو جاؤ آپ۔ چنانچہ سو گئے ابو الدرداء۔ تھوڑی دیر تک جاگتے رہے، دیکھتے رہے، سلمان سو گئے، ہاں سو گئے۔ اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھنے لگے۔ سلمان فارسی فوراً کھڑے ہو گئے کہ میں جاگ رہا ہوں، آپ کو نماز پڑھنے نہیں دوں گا، آپ سو جاؤ۔ بہرحال سلایا، پوری رات سلایا۔ اخیر میں جب سحر ہونے میں 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ باقی تھا، اس وقت اٹھایا کہ چلو ابو الدرداء آپ کھڑے ہو جاؤ، ساتھ میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھائی۔ تہجد کی نماز پڑھانے کے بعد پھر فجر کی نماز کے لیے جب مسجد نبوی جانے لگے تو سلمان فارسی نے ابو الدرداء سے کہا، کیا کہا؟ کہا کہ دیکھو بھائی، ان لنفسک علیک حقا، کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اپنے آپ کو خواہ مت تھکاؤ، اس لیے پوری رات عبادت کرنا نہیں، رات کو سوو، صبح اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھو، اپنے نفس کو بہت زیادہ مت تھکاؤ، پریشان مت کرو، اپنے دماغ کو مت تھکاؤ۔ بعض لوگ دین کے کاموں میں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے، میں ہر ایک کو منع کرتا ہوں، اپنی زندگی کی حفاظت کرو، اپنی صحت کی حفاظت کرو، اپنے دماغ کی حفاظت کرو، جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، اوور لوڈ رسک مت لو، نہ دین کے کام میں نہ دنیا کے کام میں، جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، باقی اللہ کے اوپر چھوڑو۔ تو کہا ان لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے۔ پھر کہا ولزوجک علیک حقا، دیکھو ابو الدرداء تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، وہ تمہارے لیے گھر میں محبوس ہے، اس لیے جب گھر میں آؤ تو بیوی کو بھی وقت دو، اس کی ہنسی خوشی میں شریک ہوو، اس کے ساتھ میں دل لگی کرو، اس کے ساتھ میں ایسے رہو کہ اس کو بننے سنورنے میں اچھا لگے، بیوی کا حق بھی ادا کرو۔ پھر کہا کہ وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارا مہمان ہے، تمہارے مہمان کا بھی حق ہے، مہمان آئے تو اس کو وقت دو، اس کے خاطر روزہ مت رکھو، اس کے ساتھ میں شریک ہو۔ پھر وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، جب رب کی عبادت، علم حاصل کرنا، رب کے تقاضوں پر عمل کرنے کا وقت آئے تو پھر اس میں بھی پیچھے مت رہو۔ فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، اس لیے ہر حق والے کو اس کا حق دو، جس وقت جس کا حق دینے کا وقت ہے اس کو وہ حق دو۔ یہ راستے میں جاتے ہوئے سلمان فارسی نے ابو الدرداء سے کہا۔ بہرحال ان لوگوں نے جا کے فجر کی نماز پڑھی حضور سے، اور فجر کی نماز کے بعد حضور بیٹھتے تھے تو ابو الدرداء نے سارا قصہ سنایا کہ حضرت کل سے اب تک میرے ساتھ میں یہ معاملہ ہوا، اور راستے میں آتے ہوئے سلمان نے یہ باتیں مجھے کہی کہ تیرے نفس کا بھی حق ہے، مہمان کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، رب کا بھی حق ہے، سب کا حق دو۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اس کی بات صحیح ہے، اس نے سچ بات کہی ہے، اس نے سچ بات کہی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی کیسا اعتدال بتایا گیا ہے، کیسا اعتدال۔ اس لیے میں آج کی اس مجلس کے اندر آپ لوگوں کو یہی سمجھانا چاہتا تھا، اور میں اپنے آپ کو بھی یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ ہم ہر معاملے میں معتدل رہے، ہر معاملے میں، چاہے دین کا کوئی معاملہ ہو، چاہے دنیا کا کوئی معاملہ ہو، کسی بھی ایک طرف لڑک جانے سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا ہوگا آپ لوگوں کو، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہل لطائف نے لکھا ہے، اہل لطائف نے
کہ حشر کے میدان میں جو پل صراط قائم ہوگا نا، وہ پل صراط اصل یہی دنیا کے اندر رہتے ہوئے شریعت پر اعتدال کے ساتھ چلنے کا نام ہے۔ وہ پل صراط جو ہے وہ اس دنیا میں شریعت والے راستے پر اعتدال کے ساتھ چلنے کا نام ہے، اور یہ حشر کے میدان میں پل صراط کی شکل میں ظاہر ہو جائے گا۔ یہی اعتدال کے ساتھ چلنا یہ پل صراط کی شکل میں ظاہر ہو جائے گا۔ چنانچہ یہاں پہ جو شریعت پر اعتدال کے ساتھ میں ہوا کی طرح چلا ہوگا وہ وہاں ہوا کی طرح پار ہو جائے گا، جو یہاں تیز رفتار گھوڑے کی طرح چلا ہوگا وہ تیز رفتار گھوڑے کی طرح پار ہو جائے گا، جو بجلی کی طرح چلا ہوگا وہ بجلی کی طرح پار ہو جائے گا، اور جو لڑکتے گرتے پڑتے چلا ہوگا، کبھی اس طرف چلا گیا کبھی اس طرف چلا گیا کبھی کیا کر دیا، تو وہ اس پل صراط کے اوپر بھی اسی طریقے سے لڑکتا پھر پار کر سکے گا۔ تو وہ جو پل صراط ہے وہ اصل یہی ہے، اور وہاں پہ تو اسی کی ایک مثالی شکل ظاہر ہو جائے گی۔ جس طرح خواب میں اگر کوئی انسان دودھ دیکھے، کسی معبر سے پوچھے کہ حضرت دودھ کی کیا تعبیر ہے، تو دودھ کی تعبیر کیا ہے؟ علم ہے، اصل علم ہے، اس علم کو عالمی مثال میں آپ نے دودھ کی شکل میں دیکھا ہے۔ تو اسی طریقے سے حشر کے میدان میں جو پل صراط ہوگا وہ کیا ہے؟ پل صراط یہ دنیا میں رہتے ہوئے شریعت والے راستے پر اعتدال کے ساتھ چلنے ہی کی عالمی مثال میں شکل پل صراط۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اور صحیح سمجھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ علم حاصل کر رہے ہو تو قرآن کو بھی اچھی طرح سمجھو، حدیث کو بھی اچھی طرح سمجھو، فقہ کو بھی اچھی طرح سمجھو، مسائل کو سمجھو کہ کیا کیا مسائل ہے، کتنا اعتدال ہے شریعت میں، تو پھر معاملہ بنا رہے گا۔ دعا کر لیں مختصر سی۔ دعا کر لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم سارے کے سارے گنہگار بندے اور بندیاں ہیں، اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اعتدال والا راستہ ہمیں نصیب فرما دے، افراط اور تفریط سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہر معاملے میں معتدل رہنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ حشر کے میدان کی رسوائیوں سے بچا لے، دنیا کی رسوائیوں سے بچا لے، حالات سے ہماری حفاظت فرما دے، ہمارے اعمال کو درست فرما دے، حالات کو درست فرما دے، اعمال کو درست فرما دے، ہمیں اپنی نمازوں کو اچھا بنانے کی توفیق نصیب فرما دے، شریعت کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اخلاص اور محبت نصیب فرما دے، تقوی اور طہارت نصیب فرما دے،
حسد اور بغض سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مقاصد ہو عافیت کے ساتھ ہر ایک کی جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ اے اللہ بہت سے لوگ دعا کا کہتے رہتے ہیں، کوئی کسی لائن سے پریشان ہے، کوئی جیل کے اندر محبوس ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پتہ نہیں کیسی کیسی بیماریوں میں مبتلا ہے، کوئی ذہنی الجھنوں میں مبتلا ہے۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ ان تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، ان تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ اے اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرما دے۔ قیامت تک آنے والی نسلوں کے اندر کوئی بدعتی پیدا نہ ہو، کوئی مشرک اور ملحد پیدا نہ ہو۔ اے اللہ کوئی تیرا نافرمان پیدا نہ ہو۔ اے اللہ تیرے عبادت کرنے والے لوگ پیدا ہو، داعی اور علماء پیدا ہو، مفتیان کرام اور مفسرین پیدا ہو۔ اے اللہ علماء اور دعات پیدا ہو، اس کی غیب سے صورت اور شکل پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر آپ کو دینا تو آتا ہے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو بے انتہا قبول فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔